صدر اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب اور ہمارے عزیز دوست ڈاکٹر عالم مالک صاحب اور ہمارے چھوٹے دوست ڈاکٹر پیرار کٹی صاحب، جو پیپرز میں نے سنے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی ریمارکس دوں گا، لیکن اس ریمارکس دینے سے پہلے ایک ریکویسٹ، ایک درخواست، وہ یہ ہے کہ جب کوئی پیپر آپ پڑھیں تو جس طریقے سے بچہ ریہرسل کرتا ہے، اپنا ورک کرتا ہے، اسی طریقے سے پیپر پڑھیں، اور بالخصوص سے انگریزی کا جو ورڈز ہے اس کو اس طریقے سے پروناؤنس کریں کہ کہیں اس میں لوچ نہ، الفاظ کی ادائیگی جو ہے سلیقے سے، میں ظاہر ہے کہ بہت سے الفاظ کے بارے میں بتا نہیں سکتا ہوں، صرف ایک جنرل بات کہتا ہوں کہ کوئی لفظ اس کو اتنے سلیقے سے پروناؤنس کریں کہ پیپر کا جو سبجیکٹ ہے، جو اس کے پوائنٹس ہیں، پوائنٹ کے ساتھ ساتھ زبان آپ کے اچھے ہو، الفاظ آپ کے اچھے ہو، یہ خاص طور سے بات پیش نظر ہے۔ اور جب پیپر آپ پڑھیں تو پورا پیپر نہ پڑھیں، اس کے پوائنٹس لیں اور اسی پوائنٹس پر آپ کا فوکس ہو، تاکہ کم وقت میں اپنے پورے پیپر کے پوائنٹس کیا ہیں، اس کے نکات کیا ہیں، اس کو پوری طریقے سے کہہ سکیں۔ میں یہاں دو لوگوں کا ذکر کروں گا، ایک تو یہ عائشہ صدیقی صاحبہ ہے، میرا خیال وہ چلی گئی ہے، اور ایک مسلم صدیقہ، یہ دونوں صاحبان نے بڑے اعتماد کے ساتھ جب کوئی بات کہیے تو اس میں اعتماد نہ ہو، یا آپ نہ دیکھیں کہ پروفیسر محمد اسماعیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری آواز دب جائے، کیونکہ جو ریسرچ اسکالرس ہوتا ہے، جو اسکالرشپ ہوتی ہے وہ ابھرتی ہے، کبھی دبتی نہیں ہے، تو اس طریقے سے اپنی بات کہنے کی کوشش کیجیے۔ مسلم صاحب نے عائشہ صدیقہ صاحبہ ہے نہیں، میں ان کو کچھ باتیں بتا تھا کہ اس ٹاپک تو مجھے نہیں معلوم، لیکن بیشتر جو گفتگو وہ فرما رہی تھی وہ ابوالکلام آزاد کے حوالے سے بتا رہی تھی۔ بالخصوص ہندوستان میں جو مولانا ابوالکلام آزاد کے ماہرین ہیں، انہیں ایک مضمون کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا۔ ایک پروفیسر ڈاکٹر نذیر صدیقی صاحب تھے پاکستان میں، ان کا ایک مضمون ہے ابوالکلام آزاد۔ اگر ہوتی تو میں ان سے کہتا کہ اس مضمون کو ضرور پڑھا جائے، جس میں انہوں نے قائد اعظم علی جناح کے حوالے سے، ابوالکلام آزاد کے حوالے سے ایک بات کہی ہے کہ سیاست جیت گئی اور تدبر کھا گیا، یعنی قائد اعظم علی جناح کی جو سیاست تھی اس سیاست نے پاکستان کو بنا دیا، لیکن ابوالکلام آزاد کا جو تدبر تھا، جو یہ چاہتے تھے کہ مسلمان پاکستان کو نہ بنائیں، ہندوستان میں رہیں، لیکن وہ شکست کھا گئے، تو اس طریقے کے جملے، اس طریقے کے پوائنٹس اس میں ہیں، اس کو ضرور دیکھا جائے۔ اور دو مضمون ابوالکلام آزاد کے حوالے سے ہیں، ایک یہیں پر لائبریری میں ڈاکٹر سیف الدین انصاری صاحب، ان کا مضمون انتہائی قابل قدر ہے، اس کو ضرور دیکھا جائے۔ اور ابوالکلام آزاد پر پورے ہندو پاک میں جن لوگوں نے سلیقے سے لکھا ہے، اس میں ایک نام آپ کی اسی ادارے کے سابق استاد، مرحوم استاد پروفیسر ریاض الرحمان شیبانی کا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو عائشہ صدیقی صاحب اگر اپنے پیپر میں پیش نظر رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپر بہت ہی اچھا سا ہو سکتا ہے۔ آپ کو پروفیسر یاسین مظہر صدیقی صاحب کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے، اور اس پری اسلامک کلچر کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے تھے، تو یاسین صاحب کے حوالے سے جو بات آپ نے کی بالکل بجا ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف دو بات کہتا ہے، ایک معروف کا لفظ استعمال کرتا ہے، ایک منکر کا لفظ استعمال کرتا ہے، کہ اگر اسلام کے آنے سے پہلے یا رسالت سے پہلے جتنی بھی اچھائیاں تھیں، مثلا حاجیوں کو پانی پلانا، ان کو دیکھنا، تو جتنے معروف تھے، جتنی اچھی چیزیں تھیں، جتنے محاسن تھے، ان چیزوں کو کبھی اسلام نے چیلنج نہیں کیا۔
ان کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائی. پتہ نہیں یاسین صاحب نے معروف کا میرا خیال استعمال نہیں کیا ہوگا. تو کوئی بھی اچھی چیز، اسلام ایک اچھی چیز کا نام ہے. ایسا نہیں کہ وہ تمام تہذیب کو مٹا دیتا ہے. اسی طریقے سے جاہلی کلچر کے حوالے سے تو ایک باتیں اور ہیں جو بڑی اہم ترین ہے. پردہ یاسین صاحب نے وہ بات چھیڑی ہے کہ نہیں چھیڑی ہے. جیسے عام طور سے عربوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو زندہ و دفن کرتے. ایسا نہیں ہے. وہ خواتین کو بے پناہ عزت دیتے تھے. وہ خواتین ان کے یہاں بہت ہی رسپیکٹڈ تھیں. ایک قبیلہ تھا مخصوص قسم کا جو اس طریقے کی گندی حرکت انجام دیتا تھا. پورے عرب نہیں تھے. اچھا، دوسری ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایک مجھے اردو کے پروفیسر تھے کسی یونیورسٹی کے، جاہلی کے معنی وہ انکلچر دیتے تھے. یہ نہیں ہے غیر مہذب معنی اس کے نہیں ہے. یہ بتائیے کہ اگر وہ انکلچر ہوتے، غیر مہذب ہوتے، جانور ہوتے، تو قرآن جیسی عظیم کتاب، عظیم کلچر کی حامل کتاب اس کی ان کے سامنے پیش کی جاتی. ایک موٹی سی بات ہے بھائی. کوئی فلاسفیکل گفتگو آپ کسی کے سامنے کریں گے، جب سمجھے گا تبھی تو آپ کریں گے. تو جاہلیت کے معنی یہ لینا کہ وہ ان پڑھ تھے، الیٹریٹ تھے، یہ مناسب نہیں ہے. صرف اتنی سی بات ہے کہ پری اسلامک کیا تھا اور اسلام کے آنے کے بعد کسی ڈفرینس کا نام دور جاہلی ہے. یہ دور اسلامی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک اور اپنی بات ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن کے تعلق سے جو یاسین صاحب نے بات کہی ہے کہ انجینئرنگ ہے، میڈیکل سائنسز ہیں، یا یہ سب چیزیں ہیں. دیکھیے یہ بات پوری طریقے سے یہ بات واضح ہو چکی ہے. اور مناظر حسن گیلانی نے بھی اس پر اپنی کتاب میں بحث کی ہے، لیکن ان کا یہ تصور بھی صحیح نہیں ہے کہ اسلام میں جدید و قدیم کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ کبھی علوم کو، سائنسز کو بانٹتا نہیں. تصور ہی اس کے اندر صرف اتنا کا تصور ہے کہ اگر کوئی سائنس، کوئی علم معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے مفید ہے تو اس کو پرموٹ کرتا ہے، بس اتنی سے. لیکن تقسیم کرنا یہ قطعاً نہ کہ اسلام تقسیم کرتا ہے، ڈیمارکیشن کرتا ہے. جدید سائنسز یا ماڈرن سائنسز اور قدیم علوم کی بات کبھی اسلام اس طرح کی بات نہیں کرتا ہے. اور مسلم اقلیت پر جب آپ گفتگو کریں، میرا خیال یاسین صاحب نے اپنے مضمون میں عبارت نہیں کیا ہے. مسلم اقلیت کے سلسلے میں پورے ہندوستان میں سب سے بہتر ترین اگر گفتگو کسی کی ہے تو سید احمد، سب سے بہترین گفتگو اس کو پیش نظر رکھا ہے. اور ان میں ہمارا صاحبہ تھی جو ہمارے پروفیسر محمد اسماعیل صاحب کی میرا خیال بیٹی تھی، وہی احمد دیدار کے سلسلے میں آپ گفتگو کر رہی تھی. احمد دیدار کے سلسلے میں کئی مضمون اسلامی کلچر میں ہیں جو آپ کے پاس موجود ہے لائبریری میں، اور خاص طور سے ایک مضمون اسلامی کلچر میں احمد دیدار کے حوالے سے اور رشاد خلیفہ کے حوالے سے ہے. اس مضمون کو آپ ضرور دیکھیں. یہاں پر مضمون ہے، میں نے اس مضمون کو ٹرانسلیشن بھی کر دیا ہے، اردو میں بھی ہے، لیکن آپ انگریزی والا دیکھیں تو اس مضمون میں بہت اضافہ آپ کر سکتے ہیں. یہ بڑا 20-25 پیج کا مضمون ہے اسلامی کلچر میں، یہاں پر موجود ہے لائبریری میں، سے آپ ضرور دیکھیں. محمد احیاء صاحب کا مضمون تھا، یہ بھی ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب کے بیٹے ہیں. کو ایگزسٹنس پر انہوں نے مضبوط پڑھا. اس میں جہاد کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں ذرا مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. جہاد کا صحیح مفہوم وہی ہے جو قرآن کہتا ہے، جس نے جہاد کو جہاد بھی کہا ہے، قتال بھی کہا ہے، اور بھی ساری چیزیں جہاد ہوتی ہیں. لیکن اصل جہاد یہ ہے کہ اگر کوئی کہیں ظلم ہو رہا ہو، کہیں تشدد ہو رہا ہو، یا کسی کا حق سلب کیا جا رہا ہو تو اس کے خلاف ایک طریقے سے اٹھ کھڑا ہونا جہاد ہے. ورنہ جہاد سے بہت سی چیزیں، لیکن اصل جہاد کو جہاں سے ہٹا کر کچھ ایپ اور کہنا میرا خیال بہت مناسب نہیں ہے، بلکہ قرآن کے حوالے سے انحراف ہے. کیونکہ تھوڑا سا قرآن کا طالب علم ہوں، پڑھتا ہوں، تو اس حوالے سے یہ بات کہنا چاہوں گا. ڈاکٹر نیہا صاحبہ کا مضمون مجھے بہت پسند آیا ہے، اور کرناٹک کے حوالے سے جو حجاب کے سلسلے میں گفتگو کی گئی ہے اور حجاب کو آپ نے ڈیفائن کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. مولانا مودودی کی جو کتاب ہے حجاب جو ہے، جب عربوں نے ان کی اس کتاب کو پڑھا تو کئی عربوں نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ حجاب کا جو قرآن کانسیپٹ پیش کرتا ہے وہ مولانا مودودی نے حجاب میں پیش نہیں کیا ہے.
بلکہ ایک نہایت عالم عرب نے یہ کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن ان کو آتا ہی نہیں. مولانا مودودی کے بارے میں یہ بات کہی ہے. دیکھیے آپ اس کو پوری کتاب آ چکی ہے, میرا 36-30 صفحے کا مضمون ہے حجاب کے سلسلے میں کہ کیا چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں. کہیں قرآن میں یہ چیز نہیں آتی ہے کہ چہرے کا پردہ ہے, بالکل کسی طریقے سے نہیں ہے. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے, اس پر میں نہیں جانا چاہوں گا. عفیفہ اسماعیل صاحبہ کا مضمون اس میں تھا, اور اس میں ایک چیز مجھے بہت پسند آئی کہ اسلام چینجز کو پسند کرتا ہے. اسلام کبھی چینج کو یا ارتقا کو کبھی وہ ناپسند نہیں کرتا. اس پر بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں. دیکھیے جب آپ کہتے ہیں کہ اسلام کو 1500 سال پہلے آیا تھا, لیکن اب کیسے چلے گا؟ سوسائٹی میں چینج ہوتے رہتے ہیں. اسی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک زمانہ ایسا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینا اس سے جامع مسجد میں اتنی اس میں جنگ چھڑی تھی, جس کو سید اکبر آبادی صاحب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. لیکن ایک وقت آیا کہ اب اگر لاؤڈ اسپیکر سے اذان نہ ہو تو آپ ناپسند کریں گے. تو جو چینجز ہوں اور جس میں آپ کے جو اسلامی فنڈامنٹلس ہوں وہ متاثر نہیں ہو رہے ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی تبدیلی کو, ایسی ارتقا کو ایکسیپٹ کرنا کوئی غیر اسلامی طریقہ نہیں ہے. اور ایک اور مضمون حجاب پہ تھا ناز صاحب نے گفتگو کی. میں اپنی ان تمام بچیوں, بلکہ قرآن کا جو لفظ آتا ہے آپ کو محسنات ہے, اس سے بہتر تذکرہ آپ کے لیے کوئی نہیں ہے. آئرن لیڈی کہیے یا جو بھی کہیے, سب الفاظ انتہائی چھوٹے ہیں. محسنات کا جو لفظ قرآن نے دیا ہے خواتین کے لیے, عورتوں کے لیے, بہت ہی مناسب لفظ ہے. میں اس کی تشریح میں جاؤں گا تو بہت طویل وقت مجھے چاہیے, لیکن ان تمام پیپرز پر میں آپ کو انتہائی دل کی گہرائیوں سے, دل کے اندر کی میری آواز ہے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور بہت ہی تھوڑی سی, بہت ہی کم وقت میں اسماعیل صاحب نے جو سیمینار آرگنائز کیا, اتنے پیپر پڑھے گئے اور علم کی مختلف اینگلس پر گفتگو کی گئی. اس حوالے سے آپ کو, آپ کے شعبے اسلامیات کو, صدر محترم کو, یہاں کے اساتذہ کرام کو میں انتہائی مبارکباد دیتا ہوں. اس افسوس کے ساتھ میں اسلامی اسٹڈیز کے اساتذہ کرام سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر یہ چیئرس بھری رہیں اور آپ کی اصلاحات ہوتی رہیں تو کیا ہی بہتر ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.